والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورت جو شروع کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات، اور یہ 26واں پارہ ہے. مدنی سورت ہے. اس سورت میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. حجرات، یہ حجرتن کی جمع ہے. حجرہ کا معنی کمرہ یا مکان کا ہوتا ہے، تو جب اس کی جمع آ گئی تو اس کا معنی ہوا بہت سارے کمرے یا بہت سارے مکانات. اور ان کمروں کا ذکر ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ارد گرد تعمیر کروائے تھے، جس میں حضرات امہات المومنین اور ازواج مطہرات رہائش پذیر تھیں. ان کے علاوہ بعض دوسرے حضرات بھی ان مکانات میں رہتے تھے. تو یہ تفصیل میں نے ذکر کی کہ اس سورت کو، یہ سورت سورۃ الحجرات کے نام سے کیوں موسوم ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کی. اس سورت کے 2 حصے. ایک حصہ اس سورت کا وہ ہے، پہلا حصہ کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بعض آداب ذکر فرمائیں. اور دوسرا حصہ وہ ہے اسی سورت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے بہت سارے احکام بیان فرمائے. پہلا حصہ، اس حصے کی ہم نے 2 آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی اور اس کا میں ابھی ترجمہ بھی انشاءاللہ کروں گا اور اس سے متعلق آج کی کچھ گزارشات پیش کروں گا. اس پہلے حصے کی ابتدائی پہلی آیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بعض آداب کا بیان فرمایا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کی تعظیم سے تعلق رکھتی ہیں، اور کون سے اعمال اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے آداب کے منافی ہیں یا آپ کی شان کے خلاف ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی آدمی اگر ان کاموں میں مبتلا ہوا تو اس کا انجام کار کیا ہوگا، وہ بھی اس صورت میں بیان کر دیا اسی اگلی آیت میں. اور دوسرا حصہ جو ہے جس میں معاشرت کے بعض احکام بیان کیے ہیں. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دین نام جو ہے وہ صرف عبادات کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے. بہت اچھے طریقے سے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. اس میں کسی تردد کی یا شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. دین نام وہ صرف نماز روزے کے کرنے کا نہیں ہے.
بلا شبہ اس دین کا ایک اہم رکن اور ایک اہم حصہ نماز روزہ بھی ہے، لیکن پورا دین جو ہے وہ نماز روزے کے اندر بند نہیں ہے، منحصر نہیں ہے۔ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان تمام کے تمام شعبوں پر جو آدمی پورے طریقے سے عمل کرے گا، قرآن اور حدیث کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، وہ آدمی دیندار کہلائے گا۔ ایک آدمی جو ہے نماز روزہ تو بہت اچھا کرتا ہے، نمازی بھی بہت اچھی پڑھتا ہے، روزے بھی بہت اچھے رکھتا ہے، معاملات میں ہیرا پھیری کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، معاملات میں چونا لگاتا ہے، ایک نمبر کا چیٹر ہے، کرپشن اور دیگر معاملات میں مبتلا ہے۔ کیا ایسے آدمی کو آپ دیندار کہیں گے؟ نہ قرآن کہہ رہا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں۔ عبادات بھی اس کی پرفیکٹ، معاملات میں بھی بالکل اوکے، لیکن معاشرت کی اس کو ہوا نہیں لگی ہے۔ معاشرت کا کیا معنی؟ معاشرت کا معنی یہ ہے کہ میں جس ماحول میں اور جن لوگوں کے ساتھ میں رہ رہا ہوں، ان کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، ان کے میں حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ہمسایہ اور پڑوسی جو ہے وہ تو کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا کے رکھے، کبھی اس کو ڈس رہا ہے، کبھی اس کو ڈس رہا ہے، کبھی اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کبھی اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کوئی آدمی بھی اس کی اذیت رسانیوں سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ آدمی دیندار کہلائے گا؟ کیسے کہلائے گا؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں بنیادی طور پر رہنی چاہیے کہ دینداری نام ہے عبادات، معاملات، اور ہر ایک کی بہت ساری بے شمار نجی تفصیلات ہیں۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا، نہ میرا اس وقت مجھے یہ بیان کرنا ہے۔ میں صرف اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان سارے کے سارے شعبوں پر وہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے عمل کرنے والا ہو، اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی دیندار ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے، بڑی اہم بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کسی صاحب کی بڑی تعریف کی کہ جی فلاں صاحب تو بڑے نیک ہیں، فلاں صاحب تو بہت اچھے ہیں۔ تو فوراً ٹھک کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ کہا کہ جی۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا جبھی آپ اس کی دینداری کی تعریف کر رہے ہیں؟ کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ کیا کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟ کہا کہ جی نہیں کیا۔ فرمایا کہ سفر کیا؟ کہا نہیں کیا۔ کہا پھر کیسے دینداری کی تم شہادت اور گواہی دے رہے ہو؟ تو معلوم کیا ہوا، یہ سارے جو شعبے ہیں، ان تمام کے تمام شعبوں پر جو آدمی صحیح طریقے سے عمل کرے وہ دیندار کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دیندار بنا دے، مجھے بھی بنا دے اور آپ کو بھی بنا دے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں، صرف نماز روزہ نہیں، نماز روزہ اپنی جگہ ہے، نماز بھی ہماری صحیح ہو، روزہ بھی صحیح ہو، دیگر عبادات بھی درست ہوں، معاملات بھی ہمارے ایسے ہوں کہ کوئی آدمی اگر انگلی بھی اٹھانا چاہے انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم آج مار یہیں پر کھا رہے ہیں۔ میری بات رہ جائے گی، میں آگے مجھے آج بہت ساری، آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس سے متعلق بہت سی باتیں مجھے ذکر کرنی ہے، لیکن بہرحال دین کی بات ہے اور ضروری باتیں۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ اگر دیکھیں تو آپ کو وہاں زیادہ تقریریں وقریریں نظر نہیں آئیں گی۔ ہمارا تو سارا زور جو ہے وہ تقریروں پر ہے نا، تقریر، بیان، فلانا ڈھمکانا، سب تقریریں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں معاملات کی درستگی تھی، صفائی کی سچائی تھی، اور یہ چیزیں دیکھ کر پورے کے پورے علاقے والے، پورے کی پوری بستی والے، پورے کے پورے محلے والے وہ ایک ایک وقت میں مسلمان ہو گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر. وہاں تقریر اچھلنا کودرا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہاں تھا عمل معاملات میں. اور یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مکے والے دشمن ہیں، سارے مکے والے دشمن ہیں. جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، میں صرف مختصر سا آپ کے سامنے پہلو ذکر کر رہا ہوں. سارے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، لیکن اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھوائی اور آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس کی کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے؟ جان کے دشمن ہیں. جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور جب آپ نے توحید کا پرچم لہرایا اور جب تبلیغ کرنی آپ نے شروع کی تو سب جان کے دشمن ہو گئے. لیکن آپ کی امانت پر ایسا اتفاق ایسا اتفاق ایسا اتفاق کہ آپ کے مخالف ہیں وہ، لیکن پھر بھی اپنی امانتیں حضور سے زیادہ کسی کو امین سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں. تو جبھی تو بھائی انہی چیزوں کی وجہ سے تو یہ آج اسلام جو ہے مجھ تک اور آپ تک پہنچے اور ہم نام کے مسلمان ہیں. چلے یہ میں پھر کہیں سے کہیں چلے جاؤں گا. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ سورہ حجرات 2 حصوں پر مشتمل ہے. میں دوبارہ گفتگو اپنی یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کے مقام وغیرہ وغیرہ، اس کا تذکرہ. اور دوسرا حصہ معاشرت کے بعض احکام ذکر فرمائیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا میں پہلے ترجمہ کر لوں، پھر آگے پھر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ترجمہ سمجھ کر پھر آگے بات سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. اے ایمان والو مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بولو بہت زیادہ بلند آواز سے اس کے سامنے بات کرنے میں. کجہر بعضکم لبعض، جس طریقے سے تم بے محابہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کرتے ہو بلند آواز سے. وہ ترجمہ کچھ پلے پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بے محابہ گفتگو کرتے ہو، بے تکلفی سے باتیں کرتے ہو، زور زور سے باتیں کرتے ہو. نبی کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند اور بالا ہے، اس کے سامنے تو ادب اور احترام کی حد کر دینی چاہیے. نہ کرو اس طرح. اور اگر کیا اور قرآن کریم کی اس ہدایت پر اگر عمل نہیں کیا تو پھر اگلا جملہ سنیے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ اکارت کر دیں، ضائع کر دیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. لہذا ہم جو رسول کا ادب اور احترام بتا رہے ہیں، رسول کا مقام اور مرتبہ جو ہم بتا رہے ہیں، اس کی رعایت رکھنا ضروری ہے. اور وہ یہی ہے کہ نبی کے سامنے اپنی گفتگو کو بلند آواز سے نہ کرو. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ ان آیات کا ایک شان نزول ہے. شان نزول یہ ایک اصطلاح ہے مفسرین کی. شان نزول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ آیتیں کس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، کس واقعے کے پس منظر میں یہ آیتیں اتری. اس کو شان نزول کہتے ہیں مفسرین کی اصطلاح میں. تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات میں شان نزول یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے دیگر وفود
جو مسلمان نہیں تھے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف اوقات میں آیا کرتے تھے، مختلف وفود آیا کرتے تھے. پھر کوئی آپ کی دعوت سمجھنے کے لیے آتا تھا، کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا، کسی کے ذہن میں کوئی سوالات اور اشکالات ہوتے تھے، ان سوالات اور اشکالات کو رفع کرنے کے لیے آتے تھے، وغیرہ وغیرہ، مختلف مقاصد کے لیے آتے تھے. تو اسی طریقے کا ایک وفد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا، اور یہ وفد بنو عبد القیس تھا. یہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے اور اسلام کے بارے میں آگاہی چاہیے. آپ نے انہیں مختلف ہدایات دے دی، اور جب کوئی وقت اس طریقے سے آتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ یہاں سے کوئی تعلیمات لے کر جاتا ہے، آپ کی ہدایات لے کر جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ جو وفد آتا اس میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کر دیتے، امیر مقرر کر دیتے، اور ان سے یہ فرماتے کہ بھائی اب ظاہر ہے کہ پورا کا پورا علاقہ تو نہیں آ سکتا، آدمی اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، کوئی اپنا کسی کو پیغام رساں بنا کر بھیجتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر مقرر فرماتے تھے اور اسے کہتے کہ بھئی اب جو باتیں ہم نے تمہیں بتائیں گی وہ جا کر ساری کی ساری باتیں اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، جو بھی لوگ ہیں اپنے بستی والے، ان تک یہ سارا کا سارا پیغام جو ہے وہ ہمارا پہنچا دو، اور آئندہ اس طرح کی کوئی بھی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات پوچھنا ہو تو تم ہمارے پاس آ جائے کرو، ہم سے رابطے میں رہو. بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کا انتخاب کر ہی رہے تھے، یعنی ابھی آپ نے، حضرات صحابہ سارے موجود تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اس وفد کا امیر کس کو مقرر کیا جائے اور کس کو بنایا جائے. دیکھیں ابھی تو آپ نے نہ حاضرین سے پوچھا، نہ آپ نے ان کی رائے لی، نہ آپ نے نہ ان سے مشورہ کیا، اور نہ اپنی رائے کا آپ نے از خود اظہار کیا. ابھی آپ سوچ میں تھے. اتنے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے کہ حضرت میرا خیال یہ ہے کہ قعقاع ابن معبد کو امیر مقرر کر دیا جائے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، کہا کہ حضرت میرا خیال یہ ہے کہ اقرع بن حابس کو مقرر کر دیا جائے. اب یہاں کئی طرح کی بے ادبی ہو گئی ہے حضور کی، نہیں سمجھ رہے بات، کئی طرح کی بے ادبی ہو گئی ہے. ابھی حضور نے حاضرین سے پوچھا تھا، ان سے رائے لی تھی، ان سے مشورہ کیا تھا، اپنی رائے کا اظہار کیا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. اور از خود حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے دے دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے دے دی، اور جب دونوں نے اپنی رائے دی تو اب رائے دینے کے بعد جو ہے اب ہر ایک جو ہے وہ دلائل بھی دینے لگا کہ جی میں نے جو نام چنا ہے اور میں نے جو نام منتخب کیا اس کی وجہ یہ ہے، دوسرے کہیں گے جی میں نے جو نام منتخب کیا اس کی وجہ یہ ہے، اور اتنے میں ان دونوں کی آوازیں آپس میں بلند ہو گئی، بلند ہو گئی آوازیں. اتنے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی. کمال ہے، یہ آیت کا نازل ہونا تھا، اس آیت کا نازل ہونا تھا، ان کی حالت خراب ہو گئی. چنانچہ بعض روایتوں میں آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، یہاں پر بھی میں بس بنیادی بات بتا دیتا ہوں، آگے جب یہ بات آئے گی وہاں میں بتاؤں گا تفصیل. اس کے بعد سے حال یہ ہو گیا کہ مسلسل یہ دونوں حضرات توبہ اور استغفار کرتے رہے، اس لیے کہ آگے وعید اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو پھر زندگی کے تمہارے سارے نیک اعمال میں جہاد بھی شامل ہے، نمازیں بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، قرآن بھی شامل ہے، حضور کی صحبت کی مجلسیں بھی شامل ہیں،
صدقہ خیرات بھی شامل ہے، جتنے کام ہیں سب ہم اکارت کر دیں گے اور سب ہم ضائع کر دیں گے، کسی چیز کا کوئی ثواب ہم نہیں دیں گے۔ اس کے بعد سے حال یہ ہو گیا کہ توبہ استغفار کرنا تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد سے اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بس اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ بھائی ذرا زور سے بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی آپ کا ادب، احترام، عظمت، پھر اتنی زیادہ عظمت اور ادب احترام تو پہلے ہی سے تھا، یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، پہلے ہی سے تھا، لیکن بس وہ ایک غلطی ہو گئی کہ نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کی اور اس کو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اب سہم گئے کہ آئندہ جو ہے کبھی اس طرح زندگی میں نہیں ہوگا کہ میں زور سے اور بلند آواز سے، یہ حال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہو گیا۔ تو یہ تو ان آیات کا شان نزول ہے۔ اور قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ بعض اوقات، جیسا اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ آگے بھی بات کام آئے گی، قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی واقعہ یا کوئی آیت کسی خاص واقعے کے تناظر میں نازل ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہوئی، لیکن قرآن کریم اس کے لیے الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اس آیت میں جو حکم آ رہا ہے وہ حکم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہاں اس آیت میں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے نام ہے نہیں ہے۔ ہاں، اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم جو ہے وہ علی الاطلاق، اس کے اندر عموم ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، نبی سے آگے مت بڑھو، اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے چونکہ یہ قرآن کریم ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، اس سے ہدایت انسانوں کو ملتی ہے، اس لیے حکم دے دیا کہ صرف معاملہ ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے بھی یہ حکم عام ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرے گا تو اس کے اعمال سارے کے سارے ہم حقارت کر دیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان ہے نہیں، آپ کا تو انتقال ہو گیا، دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، حضرات علماء کرام وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے مفسرین نے ان آیات سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ جو حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو باتیں بتائیں، جو حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں تھا وہی حکم آج بھی قبر پر ان کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ روز اطہر پر کھڑا ہو کر زور زور سے چیخ و پکار کرے اور درود سلام بھیجے، آج بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا ادب اور احترام لازم تھا، اسی طریقے سے ان کے انتقال کے بعد بھی یہ حکم امت پر لازم ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اسی طرح یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین اور وارثین ہیں، جو آپ کے وارث ہیں، ان کے لیے بھی حکم، ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے کہ ان سے آگے مت بڑھو، وہ ہمارے انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی عالم دین یا کوئی عالم اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو تو ادب یہ ہے کہ آدمی خاموشی سے سنے، از خود کوئی بات درمیان میں شروع نہ کرے، یہ بے ادبی ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں، لیکن اگر آپ سے بات نہیں پوچھی گئی، آپ سے رائے نہیں لی گئی، آپ سے مشورہ نہیں مانگا گیا، تو از خود بڑھ چڑھ کر بولنا، بڑھ چڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ غیر مناسب عمل ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ان آیات سے علماء نے مستنبط فرمایا، وہ یہ کہ جس طرح یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ جب آپ راستے میں کہیں تشریف لے جا رہے ہو تو نبی سے آگے مت بڑھو،
آیت کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، نبی سے آگے مت بڑھو، یعنی نبی جا رہے ہیں تم ان سے آگے آگے چل رہے ہو، یہ بہت بھی ہے، پیچھے ہو کے چلو۔ اور یہی حکم جس طرح حضور کے لیے، اسی طرح یہ حکم حضور کے جانشین اور حضور کے جو وارثین ہیں، یعنی علماء، اساتذہ، اپنے پیر اور مرشد، اپنا دینی رہنما اور مقتدی، یہ حکم اس کے لیے بھی ہے کہ اس سے آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو، گفتگو میں بھی آگے مت بڑھو اور اس سے آگے چلنے میں بھی آگے مت بڑھو، پیچھے رہو۔ یہ اس ادب اور احترام کا تقاضا ہے۔ اچھا جی، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے، یہاں اس آیت میں یہ بات بھی بتلا دی اللہ کہ نبی سے آگے بڑھنے کی کسی قیمت پر اجازت نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پوری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جو دائرہ اور سرکل مقرر کیا ہے اس سے آگے مت چھلانگ لگاؤ۔ ابھی میں مثال دو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، اگر وقت ہو تو میں دونوں بتا دوں گا، ورنہ ایک بتاؤں گا، باقی پھر بات کل کروں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جو دائرہ مقرر کیا ہے، کس چیز کا دائرہ؟ بولے نا، یہ سارے گم سم بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں بیچارے روزہ لگا ہوا ہے، کس چیز کا دائرہ بھائی؟ زندگی گزارنے کا دائرہ، شریعت کا دائرہ، سنت کا دائرہ، اتباع سنت کا جو دائرہ، حضور کی اتباع کا جو دائرہ، یہ جو دائرہ مقرر کیا ہے، خبردار اس سے آگے اگر تم بڑھ گئے، بڑھو گے، ساری زندگی کے اعمال اور نیکیاں اکارت ہو جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت روایت میں دو طرح کے الفاظ ہیں، میں دونوں کو میں ملا کر میں ذکر کر رہا ہوں۔ اصولی بات جو ہے وہ سمجھ میں آپ کے آ گئی۔ اب آگے جو میں بات کر رہا ہوں وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، حضور نے جو بات فرما دی، جو آپ نے جو تمہارے لیے دائرہ اور سرکل اور حد مقرر کر دی، اس سے آگے نہ بڑھنا، بڑھو گے نقصان ہوگا، بڑھو گے نقصان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ساری روایتیں، مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان کی شادی ایک اچھی خاندان کی ایک عورت سے کر دی، اونچے حسب نسب کی خاتون تھی، ان سے شادی کر دی۔ کچھ دن گزرے تو ان کے والد نے اپنی بہو سے پوچھا، سمجھ رہے نا، بہو کون ہے؟ کس کی بیٹی؟ بیوی بولے نا، بیٹی کہاں سے ہوگی؟ بہو، بیٹے کی بیوی۔ ان سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے تمہارے شوہر کا؟ حق ادا کر رہا ہے، سارے حقوق ادا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ میں ان کی تعریف بھی کر دی اور ساتھ ساتھ دھیمے لفظ میں شکایت بھی کر دی۔ اچھا، جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں نا، چونکہ ہم لوگ تو جس گندے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، ہم جب بیوی کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن بس ایک حق کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہمارا ذہن جو ہے نا وہ ایک حق کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بس شادی کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ حق، بیوی کا حق ادا کیا، بس یہ حق۔
نہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار حقوق ہیں. تو یہ ایک مستقل بات ہے، کسی وقت پھر بتاؤں گا میں آپ کو کیا کیا حقوق ہوتے ہیں. تو اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں، بہت اچھی تعبیر میں بات اپنے سسر کو بتا دی. کہا کہ جی وہ تو اتنے نیک ہیں، اتنے نیک ہیں، اتنے نیک ہیں کہ رات کو وہ پوری رات مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنے نیک ہیں، اتنے نیک ہیں، اتنے نیک ہیں کہ دن بھر وہ روزے سے رہتے ہیں. لا یأتنا فراشن، وہ ہمارے بخاری کے الفاظ ہیں، لا یأتنا فراشن، وہ ہمارے بستر کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. تعریف بھی کر دی اور دبے دبے لفظوں میں شکایت بھی کر دی. پھر کچھ دن گزر گئے، پھر آپ نے اپنی بہو سے پوچھا، ہاں بھائی عبداللہ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ جی ویسے ہی حال ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا. بہت نیک آدمی ہے، بڑے اللہ والے آدمی ہیں. رات بھر مصلی پر ہوتے ہیں اور دن بھر روزے سے ہوتے ہیں. پھر کوئی دن گزرے، پھر تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر یہ بات. اب ان کے والد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کیا واقعی وہ زمانہ تھا، کیا بات تھی. جس آدمی کو کوئی مسئلہ ہوتا، جس آدمی کو کوئی پریشانی ہوتی، جس کو کوئی الجھن ہوتی، ایک ملجا اور ماغا اور ٹھکانہ ہے. بس وہاں جا کر جو ہے آدمی سیراب ہو جاتا. وہاں جا کر اس کی تشنگی جو ہے وہ دور ہو جاتی، مسئلہ اس کا حل ہو جاتا. تو حضور کے سامنے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی یہ شکایت رکھی کہ حضرت اس طرح کا مسئلہ ہے. شادی کرائی ہے بیٹے کی. بیوی سے پوچھا میں نے کہ بھئی کیا حالات ان کے کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا. آپ نے کہا کہ ان سے کہو کہ مجھ سے مل لیں. دھوپ آ رہی ادھر میں اس طرح. تو کہا کہ ان سے کہے کہ بھئی ہمارے پاس آ جائے، ہم سے مل لیں. یہ پہنچ گئے، یہ خوش ہوئے کہ حضور جو ہے وہ انعام دیں گے. آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا معمولات چل رہے ہیں آج کل کیا معمولات اور کیا روٹین چل رہی ہے عبادات کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو روزانہ روزہ رکھتا ہوں. روزانہ میں روزہ رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی روز نہیں رکھو، روز نہیں رکھو، مہینے میں 3 دن روزے رکھ لو. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول انی اجید قوہ. سن رہے ہیں؟ انی اجید قوہ، اللہ کے رسول میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے زیادہ رکھنے کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا ہر ہفتے رکھ لیا کرو، پیر اور جمعرات کو. کہا کہ انی اجید قوہ، میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ حضور سے بات ہو رہی ہے عبادات میں آپ میرے لیے اضافہ کریں. اور ہم کہتے ہیں کہ جو 5 نمازیں بھائی کسی کے پاس جاتے ہیں بابا خدا کے واسطے یہ جو 2 نمازیں نہیں پڑھی جاتی نا یہ بھی معاف کروا دو. اور یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ کریں. میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. جوان آدمی تھے. آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اگر تمہیں اتنا زیادہ روزہ رکھنے کا شوق ہے، اتنا زیادہ روزہ رکھنے کا شوق ہے تو پھر ایسا کرو صوم داؤدی پر عمل کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کی روزے کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اگر تمہیں بہت زیادہ روزے رکھنے کا شوق ہے تو داؤد علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرو جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. وہ کیا ہے صوم داؤدی؟ صام یومن و افطر یومن.
ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. اگر تمہیں بہت زیادہ کرنا ہے تو یہ کر لو. سمجھا بجھا دیا. پھر کہا کہ اچھا بھائی قرآن کی تلاوت کا کیا معمول ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں پوری رات، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں. آج فرمایا کہ نہیں، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. ارے میاں تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تھوڑا سا کم کر لو. کہنے نہیں جی میں تو بہت طاقت رکھتا ہوں. بار بار یہ بات کی نہیں، میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں. آپ نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرو، ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لو، ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لو. آپ نے دیکھو کہ قرآن شریف جب آپ پڑھتے ہیں اس میں 7 منزلیں ہیں. دیکھی نہیں دیکھی؟ نیچے لکھا ہوتا ہے المنزل الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس. پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل. تو عام طور پر حضرات صحابہ کرام کا مزاج اور معمول یہ تھا کہ وہ ایک منزل روزانہ تلاوت کرتے تھے. یہ ایک عمومی ماحول تھا، عمومی ماحول تھا. ایک دن میں ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے، 7 دن میں 7 منزلیں کر کر ان کا قرآن شریف ختم ہو جاتا تھا. یہ ایک عام روٹین تھی، عام لوگوں کی ایک جنرل بات تھی. آج نے فرمایا کہ بھائی اگر کرنا ہے تو آپ اس طرح کر لو. کہہ رہے کہ جی مجھے اجازت دے دیں، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو پھر 3 دن میں کر لو. انہوں نے کہا کہ اس سے آپ نے کہا نہیں، اب اجازت نہیں، اب اجازت نہیں ہے. اور پھر آپ نے ان کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو اتنا اپنا معمول بناؤ. آپ کو بھی میں یہ باتیں بتاؤں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو کیا بتاؤں، ہمارا تو وہ مزاج ہی نہیں ہے. ہم کیا بات کریں، کس منہ سے بات کرتے بھی شرم آ رہی ہے. ہم تو 4 رکعت پڑھ کر جو ہے نا پانی پیتے ہیں پہلے 4 رکعت کے بعد. حالانکہ پڑھ نہیں رہے، کھڑے پیچھے، تو 4 رکعت کا پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے. ہمارا تو وہ ذوق ہی نہیں ہے، وہ مزاج ہی نہیں ہے، کیا بات کریں. تو بتائی کیا بات جا رہی ہے؟ بتائی یہ بات جا رہی ہے کہ دیکھو وہ زندگی میں معمول وہ بناؤ کہ جس معمول کو تم آخری دم تک نبھاتے رہو. وہ تھوڑا ہو، تسلسل کے ساتھ ہو، کنٹینیو ہو. اسی کو حدیث میں فرمایا جس کا میں نے رات بھی حوالہ دیا تھا، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل. 2 دن آپ تہجد میں اٹھ گئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے فرض نمازی چھوڑ دی. یہ کہاں کی انسانیت ہے، شرافت. ایک دن آپ جو ہے وہ 2:30 بجے سے بیٹھ کر مصلی پر بیٹھے، اگلے دن آپ نے فجر کی نمازی قضا کر دی. نہیں، ایک اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو. ایک معمول اپنا ایسا بناؤ کہ پھر اس کے اندر تخلف نہیں آنا چاہیے، اس میں پھر گیپ نہیں آنا چاہیے، اس میں پھر ناغا نہیں ہونا چاہیے، پھر آخری دن تک کے نبھاؤ. خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں ان کو بتا دی تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ظاہر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی شادی کے زمانے کی باتیں جی، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے اور جب ان کی عمر زیادہ بڑھ گئی تو پھر یہ جملہ وہ کہا کرتے تھے، فشددت فشدد علی. بخاری کے الفاظ ہیں، فشددت فشدد علی، کہ میں سختی کرتا چلا گیا اپنے اوپر اور میرے اوپر سختی ہوتی چلی گئی. آخری عمر میں کہتے تھے کہ کاش کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس وقت میں مان لیتا. اب اس بڑھاپے میں وہ معمول میرا پورا نہیں ہو پا رہا. کاش کہ میں بات آپ کی اس وقت میں مان لیتا. اس وقت تو میرے جوش میں آ کر میں کہتا رہا کہ جی انی اجد قوہ، میں تو طاقت میں اور قوت میں بہت زیادہ ہوں، میں بہت کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں. لیکن جب عمر ڈھل گئی، ظاہر ہے کہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو آدمی کی صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، اعضاء بھی انسان کے مزمحل اور کمزور ہو جاتے ہیں، وہ قوت اور توانائی بھی نہیں رہتی، دماغ بھی اس طریقے کا کام نہیں کرتا جو جوانی کے زمانے میں ہوتا ہے. اور اس کا تجربہ جو ہے ہم سب کر رہے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے.
چیزیں بھول جاتا ہوں، یاد بھی رہتی. ظاہر ہے جیسے جیسے عمر ہوتی ہے یہ ان چیزوں کے اندر بتدریج کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو کہتے ہوئے کہ کاش کہ میں حضور کی بات مان لیتا تو میں آج اس مشقت سے میں بچ جاتا. تو سبق کیا، یہ تو واقعہ ہے. سبق کیا نکلا؟ سبق یہ نکلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جو ایک سرکل اور ایک دائرہ اور ایک حد جب مقرر کر دیں تو دینداری یہی ہے کہ اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو. اسی لیے شریعت میں تمام کے تمام اعمال میں، شریعت کے تمام اعمال میں اعتدال مطلوب ہے، بیلنس مطلوب ہے، اعتدال مطلوب ہے. ہر چیز میں آپ کسی بھی چیز کو آپ اٹھا لیں، وہ نماز روزہ نہیں، عام انسانی جو معاملات اور معاشرت ہے اس میں بھی حضور نے ان باتوں کی تعلیم دی ہے. مثال کے طور پر ایک بات ذہن میں آ گئی، کسی کے ساتھ آپ کو پیار ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے کسی سے محبت. اب ہمارے یہاں تو چونکہ اعتدال تو ہے ہی نہیں مزاج میں، طبیعت میں، مزاج میں تو افراط اور تفریط ہے. اب محبت ہو گئی تو اب رات دن اس کا تذکرہ، اب رات دن دیوانوں کی طرح اس کی گلیوں سے چکر لگا رہے ہیں، رات دن خوابوں میں بھی وہ نظر آ رہا ہے، بیداری میں بھی وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں خدا جانے کیا کچھ وہ اوصاف ذکر اس کے کر دیے جاتے ہیں جو اس کے اندر ہیں بھی نہیں جی. اور آسمان کے تارے توڑ کر لے آتے ہیں اس کے لیے، اس کے اوصاف، اس کے مناقب، اس کے کمالات، اس کی خصوصیات وہ اتنی کہ شاید کائنات میں یہ ایک ہی بندہ اس طرح کا ہے. اور وہی بندہ خدا نہ خاصا ذرا سے حالات خراب ہوئے تو اب اس کو پاؤں کے تلے نیچے رونگ دیا، اور اس کے اندر پھر وہ برائیاں آ گئی جو کائنات میں شاید کسی کے اندر نہ ہو. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو آپ نے بیلنس کی تعلیم دی. کیا کہا؟ حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما. دیکھو جب تم کسی سے دوستی کرو تو اس دوستی میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اور اگر تمہاری کسی سے ناراضگی ہو جائے، نا اتفاقی اور ناچاقی ہو جائے تو اس میں بھی اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے. کل کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جب صلح ہو جائے تو تمہیں اب اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندگی ہو رہی ہو. ہر چیز کے اندر دوستی میں بھی اعتدال اور دشمنی میں بھی اعتدال. ہمارے یہاں یہ اعتدال نہیں ہے. چڑھاتے ہیں تو چڑھا کر کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ آسمان تک. اور پھر جب گرانے پر آتے ہیں تو پھر گراتے بھی تو کہاں پہنچاتے ہیں؟ اسفل السافلین تک، ساتھ زمین نیچے تک پہنچا دیتے ہیں. یہ طریقہ پسندیدہ نہیں. بیلنس جس کو میں کہہ رہا ہوں اعتدال. دوستی میں بھی اعتدال، ملنے میں بھی اعتدال، محبت میں بھی اعتدال، ہر چیز میں لمٹ اس کو کراس نہیں کرو. اور صرف میں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف دوستی اور تعلق بنانے، کھانے میں بھی اعتدال کی تعلیم دی ہے. اتنا وہ مجھے بات یاد آ گئی، ابو داؤد شریف میں ہمارے یہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد، سنن ابی داؤد. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک نصرانی جو ہے، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ پیچھے والے سو تو نہیں رہے پیچھے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ذکر کیا کہ ایک نصرانی جو ہے وہ صحابہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے نبی سے تو بہت ساری باتیں منقول ہیں لیکن علم طب میں کوئی چیز تمہارے نبی سے منقول نہیں ہے. عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات اور انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، خانگی زندگی، جی باہر کی زندگی، تجارت، کاروبار وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں پہ آپ کی تعلیمات ہیں، لیکن علم طب کے بارے میں تمہارے نبی نے کچھ نہیں کہا. تو صحابی بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے تو طب کے بارے میں ایک ایسا اصول ذکر کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں جو طب ہے وہ اس اصول کے ارد گرد گھوم رہی ہے.
ایسی ایک بات آپ نے ارشاد فرما دی کہ پورا طب اسی سے آگے بڑھا ہے. پورے طب نے، میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ اس اصول کی بنیاد پر ترقی کی. اگر وہ اصول نہ ہوتا تو آج کوئی ترقی نہیں کر سکتا تھا. وہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ المعدۃ بیت الداء، یہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. آپ نہیں سمجھے اس کا مطلب؟ المعدۃ بیت الداء، ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ معدہ جو ہے نا یہ بیماریوں کا گھر ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. پوری علم طب اور پورا میڈیکل وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. آج آپ تحقیق کر لیں، جہاں آپ جائیں گے جو بیماریاں ہوں گی وہ گھوم پھر کر آپ کو یہیں پر آنا پڑے گا کہ بھائی زیادہ کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے سارے مسئلے ہیں. یہ معدہ جو ہے وہ بیماریوں کا جڑ ہے، بیماریوں کی جڑ ہے، گھر ہے بیماریوں کا. تو ہمارے نبی نے تو وہ بات ارشاد فرمائی ہے جو آج تک کوئی بھی نہیں کہہ سکا. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کے اندر اعتدال قائم کرنا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ ہے صحیح دین کا فہم، اور یہ ہے صحیح دین کی سمجھ بوجھ اور دین کا شعور، اس کو کہتے ہیں. اور بس میں اس حوالہ، وقت بھی ہو چکا ہے. مجھے کل میں یہ واقعہ میں بیان کروں گا، کل پھر میرا وقت اسی میں لگ جائے گا. کل مجھے اپنی بات آگے بڑھانی ہے. میں وہ حوالہ دے دیتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، لیکن میرے بتانے کا مزہ اور ہے اور آپ نے جو سنا ہوگا اس کا مزہ اور ہے. لیکن ہم مزے کے لیے تو یہاں پر آئے نہیں ہیں. مزہ تو مقصد ہے نہیں، یہ مقصد ہے، مزہ مقصود نہیں ہے. صرف حوالہ دے رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا وہ 3 آدمی جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر حضور کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ عبادت گھر پہ کیسے کرتے. تو آپ نے ساری تفصیل بتائی کہ آپ سوتے بھی ہیں، آپ عبادت بھی کرتے ہیں، آپ راتوں کو اٹھتے بھی ہیں، گھر والوں کا آپ خیال بھی کرتے ہیں جی، اور وغیرہ وغیرہ سارے کام بتائے. تو ان میں سے 3 آدمی میں سے ہر آدمی نے قسم کھا لی آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں اب پوری رات جو ہے وہ نہیں سوؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. جب حضور آئے تو انہوں نے ازواج مطہرات نے اور حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس طرح لوگ آئے تھے اور یہ تینوں باتیں پوچھی اور یہ کہہ کر گئے. آپ نے ان کو کہا کہ بلاؤ، اور بلا کر آپ نے فرمایا کہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، دیکھو میں اللہ تعالیٰ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے جو اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، میری سنت سے جو اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں. کیا مانا؟ بھائی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں ان کا حق بھی ادا کرتا ہوں، باہر کے معاملات بھی دیکھتا ہوں، گھر کے معاملات بھی دیکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اپنے نفس اپنا جو حق ہے اس کا بھی خیال رکھتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی. یہ میں نے آپ کو مختصر سی بات بتلا دی. فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے واسطہ اور تعلق نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا میں کامیابی کی زندگی اس آدمی کو ملتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موقع پر اتباع کرنے کی اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور آج جو بات ابھی میں نے ابھی ایک آیت ہوئی ہے، پھر باقی باتیں میں انشاءاللہ کل کروں. کل کیا دن ہے؟ کل کروں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا